سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 آج کا ہمارا سبق ہے۔ کل کے سبق کے بالکل آخر میں ایمان والوں کے اوصاف، جس میں آخری جملہ تھا والذین ھم بآیاتنا یؤمنون، یعنی وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ کون ہے؟ آیا صرف آیات پر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا کافی ہے، یا اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے؟ آج کل لوگوں کا کنسیپٹ ہے کہ بھئی اگر کوئی بندہ صرف اللہ پر ایمان لاتا ہو اور نعوذ باللہ اللہ کے رسول پر اس کا ایمان نہ ہو تو اس کو بھی اپنے مسلمان بھائیوں میں سے شمار کر کے ان کو بھی مسلمان شمار کرتے ہیں۔ والذین ھم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون، اس کو پچھلی آیت کے پس منظر میں دیکھو، وہ لوگ جو میری آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ ایمان لانے والے کون ہیں؟ الذین، وہ لوگ ہیں یتبعون جو پیروی کرتے ہیں، الرسول، رسول کی، النبی، نبی کی، الامیہ، نبی امی کی، الذین یجدون، وہ نبی، یجدون کہ پاتے ہیں وہ اس نبی اور رسول کو مکتوباً لکھا ہوا، عندہم اپنے پاس، فی التورات، تورات میں، والانجیل اور انجیل میں، اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوصاف سارے کے سارے تورات اور انجیل میں لکھے ہوئے ہیں۔ وہ کرتے کیا ہے وہ نبی؟ یأمرہم بالمعروف، حکم دیتے ہیں انہیں نیکی کا، وینہاہم اور روکتے ہیں انہیں عن المنکر، منکر سے، ویحل اور حلال کرتے ہیں لہم ان کے لیے، الطیبات پاکیزہ چیزوں کو، ویحرم اور حرام کرتے ہیں لہم علیہم ان پر۔ اب دیکھو حلال میں لام ہے اور حرام میں علا ہے، یہاں فائدہ ہے یہاں الزام ہے۔ میں پہلے کئی بار بتا چکا ہوں کہ عربی میں لام فائدے کے لیے آتا ہے اور علا کس کے لیے آتا ہے؟ الزام کے لیے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ اور حرام کرتا ہے ان پر، الخبائث جنا گندی چیزوں کو، وَيَضَعُ عَنْهُمْ اور اٹھاتا ہے ان سے، اِسْرَهُمْ ان کے بوجھ کو، وَالْأَغْلَالَ اور ان طوقوں کو، الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ جو ہے ان کے اوپر، یعنی جس میں وہ جکڑے ہوئے ہیں۔ فالذین پس وہ لوگ، آمنوا بہ جو ایمان لائے، بہ بالرسول النبی الامی، یہی ضمیر کا مرجع وہ رسول نبی امی ہے، اس پر ایمان لائے، وعزروہ اور صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، وعزروہ اور اس کی تعظیم کرے، ونصروہ اور جہاں ان کی مدد کی ضرورت ہو اس کی مدد کرے، واتبعوا النور الذی اور تابعداری کرے، پیروی کرے اس نور کی، الذی جو انزل اتارا گیا ہے، معہ اے مع النبی الرسول اس رسول نبی کے ساتھ یعنی قرآن، اولئک ھم المفلحون یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیابی کا راستہ بتا دیا، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بتائے، رسول، نبی، امی، مکتوباً عندہم فی التورات ایک، فی الانجیل دو، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بتائے۔ الذین یتبعون الرسول وہ لوگ جو تابعداری کرتے ہیں، الرسول النبی رسول اور نبی، الامی امی کے معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اس میں مختلف لوگوں نے لمبی چوڑی تفصیل کی ہے۔ امی کہتے ہیں اس کو کہ ماں نے جیسے جنا ہو بندہ ویسے ہی ہو، یعنی نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ کسی مدرسے میں نہیں گئے، آپ کسی استاد کے سامنے نہیں بیٹھے،
اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل کیا وہ لوگوں کو پڑھ کے بھی سناتے بھی تھے اور سمجھاتے بھی تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنانے کی جو وجہ ہے خود بتائی ہے قرآن میں. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. آپ جو ہے نا اس سے پہلے یعنی نبوت سے پہلے آپ پڑھ نہیں سکتے تھے, آپ لکھ نہیں سکتے تھے. اگر آپ پڑھنا جانتے لکھنا جانتے اذا لارتاب المبطلون, یہ جو اعتراض کرنے والے معترضین ہیں یہ شک میں مبتلا ہوتے کہ بھئی یہ کہیں خود لکھ رہے اور خود جو ہے نا سوچ رہے اور سوچ کے لکھ کے ہمیں بتا رہے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا. اسی طرح دوسری آیت قرآن کی وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ الَّذِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى بُكْرَةً وَأَصِيلًا, کہ بھئی یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو انہوں نے کہیں سے لکھ لی ہے اور اب یہ صبح اور شام تمہیں پڑھ کے سناتا ہے. یہ پچھلے والے لوگوں کی. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر فرمایا کہ یہ نبی ایسا ہے کہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے پڑھنے کا نہ جاننا یہ نبوت سے قبل تک محدود ہے یا نبوت کے بعد بھی ہے؟ نبوت کے بعد بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, لیکن اکثر جو ہے نا مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نہیں, نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے بھی تھے اور لکھتے بھی تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو صلح حدیبیہ ہے, صلح حدیبیہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد رسول اللہ اور جو ہے نا مشرکین مکہ کے بیچ میں یہ معاہدہ ہے, تو مشرکین کی طرف سے جو بندہ تھا انہوں نے کہا ہمارا اور تمہارا تو جھگڑا یہی ہے کہ بھائی ہم رسول نہیں مانتے اللہ کا, صرف آپ محمد لکھ دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ بھئی آپ اس کو مٹا دے اور مٹا کے آپ صرف محمد لکھ دے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو کیا کیا ہے, لکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاہدہ کیا. تو گویا کہ آپ کے یہ دو معجزے ہیں. ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھنا پڑھنا نہ جاننا یہ معجزہ ہے, اور دوسرا ہے لکھنا پڑھنا نہ جاننے کے باوجود آپ کا لکھنا پڑھنا یہ مستقل معجزہ ہے. آپ کا کسی مدرسے میں نہ جانا, کسی کے سامنے اللہ کا اس کو نہ بٹھانا یہ مستقل معجزہ ہے. اور ان سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھنا اور پڑھنا یہ بذات خود کیا ہے جو ہے نا معجزہ. امی جو ہے نا یہ تورات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اوصاف لکھے ہوئے یجدونہ مکتوبا عندہم, آپ پاتے ہیں اسے لکھا ہوا عندہم اپنے پاس. تورات اور انجیل میں لکھا ہوا کیا مطلب؟ آپ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں. وہاں ایک آپ کی صفت بیان کی حرزا للامیین, امی لوگوں کے لیے پناہ گاہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امی اصل میں مکے والے کو کہتے ہیں, مکہ کے رہنے, چونکہ مکہ ام القریٰ ہے یعنی ساری بستیوں کے لیے اصل ہے. تو یہاں آپ کی جو نسبت ہے امی کی یہ پڑھے لکھے نہ ہونے کی طرف نہیں ہے, بلکہ یہ کس کی طرف ہے؟ یہ مکہ کی طرف نسبت ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے رہنے والے ہیں اور مکہ آپ کا اصل ہے. گویا کہ یہ امی کی نسبت, جیسے کوئی آدمی جو ہے نا کسی علاقے کا ہو جو ہے نا اس کی طرف نسبت اس کی جاتی ہے, اسی طرح آپ کی نسبت امی کی طرف جو ہے نا ہے. یہ یجدونہ عندہم مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تورات انجیل میں احادیث بھرے پڑے ہیں. ان میں سے موٹے لیس بفظ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد خو نہیں ہے یعنی آپ کے مزاج میں سختی نہیں ہے, ولا غلیظ, اور نہ سخت گو ہے, گفتگو بھی سخت نہیں کرتے ہیں, ولا سخاب فی الاسواق,
بازاروں میں شور و غل کرنے والے بھی نہیں ہے، اور ولا یدفع السیئۃ بالسیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے بھی نہیں دیتے ہیں، ولیکن یعفو ویصفح، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ یہ آپ کے اوصاف لکھے ہوئے ہیں، یأمرہم بالمعروف، وہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور بری چیزیں گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ، اور اتار دیتے ہیں ان سے ان کے بوجھ اور وہ طوق، التی کانت علیہم، جو ان پر ہے۔ پچھلی امتوں میں بڑی سختیاں تھیں، وہ ساری سختیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پچھلی امتوں میں اگر کپڑے پہ گندگی لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں سوائے اس کے جہاں گندگی لگی ہے اس کو کاٹ دیا جائے، اور کٹائی سے ہی صفائی جو نہ ہو جاتی تھی۔ پچھلی امتوں میں قربانی کا جانور اگر ذبح کیا جاتا تھا تو آسمان سے آگ آتی، آگ اگر جلا کے اوپر لے جاتی تو سمجھا جاتا تھا قربانی قبول ہے، نہیں تو کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو آپ کی برکت سے کھانے کی اجازت، یہ آسانیاں ہے جو اور بوجھ ہے جو اتارے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ اسی طرح پچھلی امتوں کو مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور پاکی کا ذریعہ صرف ایک ہی تھا، اور وہ تھا صرف پانی، کہ آپ پانی سے پاک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کے لیے ہر مٹی کو جائے نماز بھی بنا دیا، اور ہر مٹی کو اگر پانی نہ ہو تو وضو کا ذریعہ بھی بنا دیا، یعنی تیمم۔ یہ ساری جو مشکلات ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہے، ایک اعرابی آتے ہیں اور صحابہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ اعرابی مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کے اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا، صحابہ اٹھ کے اس کی طرف بھاگنے لگے کہ اس کو روکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو کرنے دو پورا، اور جب اس نے سارا اپنا پیشاب وشاب کر لیا، کر کے پھر اس کو بلایا، اور بلا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسجد ہے اور یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اس طرح کے کاموں کی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ اور پھر صحابہ سے کہا جاؤ پانی لو اور اس جگہ کو کیا کر دو، صاف کر دو۔ یہ امت کے لیے آسانی ہے۔ اب اس نبی کے لیے ایمان والوں کو اور جو تابعداری کرنے والے ہیں، اس رسول کی تابعداری کرنے والے کے لیے کتنے کام کرنے ہیں۔ پہلا یہ آمنو بھی، کہ اس پر کیا لے آئے، ایمان، اور ایمان بھی سچے دل سے، اور یعنی یہ ایسا نہیں ہے ایمان کہ جیسے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، لیکن اگر آپ کی بات آتی ہے، آپ کی حرمت کی بات آتی ہے تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آپ کی سنت کی بات آتی ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ وَعَزَّرُوهُ، اور آپ کی کیا کرے، تعظیم کرے، اور تعظیم بھی ایسی کہ جیسے حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا۔ وَنَصَرُوهُ، اور آپ کی مدد کرے، اور جو قرآن کریم جو نور کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا اس کی پوری تابعداری کرے، تب کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ ورنہ بصورت دیگر جو آج مسلمان در کی ٹوکرے کھا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس کا ایمان نہیں ہے اللہ کے رسول پر، اور اللہ کے رسول کی وہ تعظیم اور وہ عزت نہیں دے رہا ہے جو آپ کا حق ہے، اور نہ وہ مدد کر رہے ہیں، اور نہ جو آپ پر اتاری گئی آپ کے ساتھ لائی گئی کتاب ہے اس کی نہ پیروی کرتا ہے نہ تابعداری کرتا ہے۔ اس لیے کامیابی ہم سے دور ہے، اور کامیابی کا راستہ ایمان والوں کے لیے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل شدہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب یعنی قرآن کریم، ان دونوں کا دامن جب تک نہیں پکڑا جائے گا اس وقت تک مسلمان کے لیے کامیابی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ الذین، جو لوگ یتبعون، پیروی کرتے ہیں، الرسول، رسول نبی امی کی، الذی، جو یا جن کو، یجدون، وہ پاتے ہیں، ہو انہیں، مکتوباً، لکھا ہوا، عندہم،
اپنے پاس، فی التورات تورات میں، والانجیل اور انجیل میں، یأمرہم وہ حکم دیتا ہے انہیں، بالمعروف نیکی کے ساتھ، وینہاہم اور روکتا ہے ہم انہیں، عن المنکر برائی سے، ویحل لہم الطیبات اور حلال کرتا ہے ان کے لیے الطیبات۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، بعض کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت، تو یہ پھر کدھر سے آئے گا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ؟ قرآن ہی تو کہہ رہا ہے کہ بھائی وہی نبی ایسا ہے کہ جو بعض چیزوں کو کیا کرتا ہے، حلال کرتا ہے ان کے لیے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور حرام کرتا ہے ان پر الخبائث گندگیوں کو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو چیز حرام ہے وہ گندا ہے، وہ گندگی ہے، اور جو حلال ہے وہ پاکیزہ ہے۔ وَيَضَعُ اور اٹھاتا ہے، عنہم ان سے۔ یہ یضع، وضع یضع کے معنی رکھنے کے ہوتے ہیں، لیکن جب عن کا صلہ نہ ہو، جب عن کا صلہ ہے تو اس کا معنی کیا ہو جاتا ہے، اٹھانا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، إِصْر ان کے بوجھ۔ یہ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة إصرا كما حملته على الذين، إصرا وہ بوجھ، كما حملته على الذين من قبلنا جو ہم سے پہلے امتوں پر تم نے ڈالے تھے، اس طرح کے بوجھ ہم پر نہ ڈالنا۔ والاغلال اور توقع، التی جو، کانت تے، علیہم ان پر، ان کو کیا کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں۔ فالذین پس جو لوگ، آمنو ایمان لائے، بہی اس پر، وعزروہ اور تعظیم کرے، ہو ان کی یعنی رسول کی، ونصروہ اور مدد کرے، ہو ان کی، واتبعوا اور تابعداری کرے، النور اس نور کی جو نازل کی گئی، معہ ان کے ساتھ، اولئک یہی لوگ، ہم ہی، المفلحون کامیابی کا راستہ یہی ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔